دیکھیں، پہلی بات تو جو آپ کا مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس تھا، کیا آپ قبائلی عوام کو اس پروسیس کا حصہ بنائیں؟ وہاں نو گو ایریا ہوتے تھے، پاکستان کا قانون وہاں حرکت میں نہیں تھا، وہاں جرگہ سسٹم تھا، شخصیات نے عام کمزور افراد کو تابع کیا ہوا تھا، ایکول رائٹس ایکول اپرچونٹیز نہیں تھی، رول آف لا نہیں تھا۔ تو جب اب کل کا جو الیکشن ہے وہ صرف جیت اور ہار کا الیکشن نہیں ہے، وہ آپ کے پورے پولیٹیکل پروسیس کو، اس کا لینڈسکیپ کو بدلنے کا الیکشن ہے۔ وہاں پہ صرف پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کو شکست نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پاکستان مخالف بیانیاں رکھنے والی اور پاکستان کے مخالف افواج پاکستان، قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف سوچ رکھنے والی لیڈرشپ کے بیانیے کو بھی عوام نے ڈس آن کیا، شکست دی، اسے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اب یہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ جیتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر الیکشن میں پی ٹی آئی کو جو چیلنج رہا، پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی، وہاں پہ جس کے پاس نشان نہیں بھی تھا وہ بھی پی ٹی آئی تھا۔ ایک پی ٹی آئی بلے کے نشان پہ الیکشن لڑ رہا تھا، ایک پی ٹی آئی کے فیس پہ الیکشن لڑ رہا تھا۔ تو پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس کینڈیڈیٹس کا جو جیتنا ہے وہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی ہی جیتی ہے، لیکن چونکہ جو انٹرنل کہیں پارٹی میں ٹکٹ کے حوالے سے چھوٹے موٹے گلے شکوے ہیں، تو جو جہاں کا خمیر ہے اس کو وہیں پہ پہنچنا ہے، اور وہ پی ٹی آئی سے اکثریت انڈیپینڈنٹ کی پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ جیت کے اپنے گھر میں ظاہر ہے واپس آئیں گے۔ تو یہ ایک جمہوری عمل کی فتح ہوئی ہے، اور اس کو جوں یہ جمہوری عمل آگے بڑھے گا، یہ جو لوگ جیتے ہیں انہوں نے ووٹ کی طاقت سے اب اس علاقے میں تعمیر و ترقی کے نئے سفر کا آغاز کرنا ہے، اور اس لیڈرشپ کا اب امتحان ہے کہ اس علاقے کا جو ایک احساس سے محرومی رہا ہے، باقی علاقوں کی نسبت وہ علاقہ پسماندہ رہا ہے، تو جو افواج پاکستان نے اپنا بجٹ کٹ کر کے 192 ارب روپیہ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مختص کیا ہے، اس قیادت کے ذریعے اب وہ پیسہ قبائلی عوام پہ خرچ ہوگا اور وہاں ترقی کے ایک نئے عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اچھا میڈم، جیو نیوز کی نشریات کو ملک بھر میں دیگر شہروں میں بند کر دیا گیا ہے، کچھ علاقوں میں آخری نمبر پر ہے، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے کہ جیو نیوز کی نشریات کو بند کیا گیا۔ میں یہاں میڈیا سے اوپنلی چیلنج کر کے ہر شہر میں یہاں بیٹھی ہوں، اور سیالکوٹ کے کونے کونے سے شروع کریں، گجرانوالہ، گجرات، منڈی بالدین، پورے پاکستان میں، کہ کس جگہ پہ بھی اگر جیو نیوز کی نشریات بند ہوئی ہیں تو جو بھی سزا مجھے میرے لیے آپ تجویز کریں میں وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ زہریلا پروپیگنڈا اور واویلا جو ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی کیبل آپریٹرز نے کسی نمبر پہ کسی چینل کو آگے پیچھے کیا ہو، تو اس کا حکومت یا کسی حکومتی عمل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پیمرا ریگولیٹر ہے، آپ کا مقدمہ لڑنا بھی میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے پیمرا سے حقائق لے کے، کیونکہ کل جب یہ نمبرز ری شفل کہیں ہوئے تو مجھے جیو سے ذمہ داران کی کالیں بھی آئیں۔ جب میں نے یہ پیمرا سے چیک کیا تو پیمرا نے اس کی تردید کی، تو یہ جیو اور پیمرا کے درمیان پل کا کردار ادا کر کے کیبل آپریٹرز کا کیا اس میں ایشو ہے، کیونکہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ چینلز کی نمبرنگ کے ساتھ کیبل آپریٹر کھیلتے ہیں۔ کیبل آپریٹرز کو ساتھ بٹھا کے پیمرا کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے جہاں کہیں کوئی ایسی صورتحال درپیش ہوئی ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے میں تیار ہوں،
لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس میں حقائق کیا ہیں اور اس کے ساتھ جڑی ڈس انفارمیشن کیا ہے. دونوں کے درمیان جو حقائق ہیں اس کو ہم پروموٹ کریں گے اور حقائق کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا اقبال صاحب کا ویڈیو بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے جو چیئرمین ہے اس کی تبدیلی کے لیے حکومت جو ہے وہ ہتھکنڈے آزما رہی ہے کہ ان کا سینیٹر جو ہے وہ چیئرمین وہ قائم رہے، لیکن وہ جتنا مرضی ہتھکنڈے آزما لیں سینیٹر جو ہے اپوزیشن کا آئے گا. آپ کس قدر کو رفیق ہیں کہ یہ جو سینٹ کے جو چیئرمین ہیں یہ قائم رہیں گے؟ دیکھیں، خواہشات پہ نہ ادارے چلتے ہیں، نہ بڑکوں سے ملک چلتے ہیں، اور نہ جو ہے وہ نوری نعت اور مولا جٹ کی فلم کے یہ سیاسی اداکار جو ہیں وہ اداروں کو اپنے تابع کر سکتے ہیں. اس ملک نے آئین کے تحت چلنا ہے، اداروں نے قانون کے تحت چلنا ہے، اور جو پاکستان کا آئین ہے اس کو یہ حکومت فالو کرے گی. خواہشات کو ہم فالو نہیں کریں گے، اور آئین سے ہٹ کے کسی جگہ بھی حکومت کوئی غیر آئینی اقدام نہیں اٹھائے گی. آپ ان کو آدھا بیان وہ دیتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی آئی ہے. دونوں کے درمیان تحریک عدم اعتماد اس وقت آفس کو موصول ہو چکی ہے. تو جہاں اس طرح کا آئینی کرائسس آتا ہے وہاں آئینی رول جو آئین کے اندر لکھا ہے وہی ادا ہوتا ہے. تو ہمیں آئین سے باہر جا کے اپوزیشن کی خواہشات کے تابع کوئی عمل نہیں کرنا. انشاءاللہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آئینی طریقے سے ہی حکومت اپوزیشن کے ہر وار کو نہ صرف ناکام بنائے گی بلکہ ان کو چاروں شانے چت کرے گی. کیونکہ یہ نوری نعت اور مولا جٹ کی بڑکیں آپ نے بجٹ میں بھی سنی تھی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ بجٹ بھی پاس ہوا، اور یہ بجٹ میں جب ووٹنگ کا وقت آیا تو یہ سارے خوش گپیاں لگا رہے تھے گیلریز میں. تو اب بھی جب وہ وقت آئے گا حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سینٹ ایک وفاق کی علامت ادارہ ہے، اس ادارے کے تقدس کو کسی ایڈوینچرزم کی نظر نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. آپ کے میڈیا ہاؤس سے سٹیٹمنٹ وہ جیو سے ہے نا، تو اب کسی اور کو بھی موقع اس سے بات کر لیں. کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہوا ہے یہ ان کی ہاؤسنگ کالونی کے حوالے سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ارشد وڑائچ کی جو ہے خفیہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے ہو چکی ہے، اور ان کی جو گرفتاری ہے وہ التوا میں اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر معاملہ طے پا جاتے ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کا کیس جو ہے وہاں سے معافی مل جائے گی، ادروائز ان کی گرفتاری ہوگی. اس پہ کیا؟ دیکھیں، یہ وہی ڈس انفارمیشن سیل جو ہے یہ اسی نرسری سے اس قسم کے فوارے پھوٹتے ہیں غلط بے بنیاد خبروں کے، جن کا مقصد ہی میڈیا کی توجہ حاصل کرنا ہے. اگر کسی شخص کا اینٹی کرپشن میں کوئی کیس ہے تو وہ حکومت کے ساتھ بارگین کر کے، وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے اتنا فارغ سمجھا ہے، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ صرف کسی جس کو ماں نہیں جانتی اس کو بھی بیٹھ کے انہوں نے جا کے اس سے ملنا ہے. ان سے نیچے کی سطح کے اس طرح کے نیلے دہلوں کا میل ملاپ اور علاج کرنے کے لیے عمران خان کے سپاہی کافی ہیں، ہم ان کے کارکنان کافی ہیں. عمران خان صاحب کو اس عمل سے علیحدہ رکھیں. جس نے جو کیا اس کو وہ بھگتنا ہے، اور حکومت کسی کو بھی جو قانون کے ساتھ سیالکوٹ میں معاون خصوصی فردوس عاشق اوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی سعودی عرب گئے تو جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ساتھ تھے.